ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنے کالج وغیرہ سے فری ہوتے ہیں تو ہمیں ایک پریکٹیکل ورلڈ میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ ہمیں بہت سخت قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر یہاں پر آ کے ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ چوائسیز ہمیں میک کرنا پڑتی ہیں جو کہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، اس کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اگر کچھ عرصہ پہلے جو اگر میں جاؤں تو وہاں پہ کچھ زمانہ پہلے کیریئر سلیکشن جو تھی وہ بڑی لمیٹڈ ہوا کرتی تھی، بہت محدود تھی. زیادہ آپشنز نہیں ہوتے تھے اور جو بھی جابس اویلیبل ہوتی تھی، جو بھی ہمیں ملتا تھا وہ بس وہی کر لیتے تھے. اور اس میں آم، اس کے اندر ہی ہم اپنے جو ہے وہ ٹیکٹس اسپینڈ کر دیتے تھے. تو اگر کہیں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر ہمیں کسی جگہ ضرورت پڑتی تو ہم اپنے مربی سے رابطہ کرتے، اپنے ماں باپ وغیرہ سے ایڈوائس لیتے، اپنے ٹیچر سے لیتے، ریلیجس اسکالر سے ہم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن وغیرہ ٹھیک کروا لیتے تھے. لیکن یہ جو اسٹیبلٹی اور یہ جو ہیلپ ہے یہ اب میسر نہیں ہے. اب تو ہمارے جو بڑوں کی نصیحتیں اور مشورے جو ان کی ایڈوائسز ہیں وہ بھی ہمارا جو ڈیجیٹل کیریئر ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ اس طرح میچ نہیں کرتے ڈیجیٹل کیریئر کے ساتھ، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ کوئی اس کے بارے میں بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے. اور باقی کے لوگ جو ہمارے ٹیچرز اور اس طرح جن سے کسی زمانے میں ایڈوائس لیا کرتے تھے وہ آلریڈی بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہو گئے ہیں. تو اس طرح ہم اس مشکل میں ہم جو ہے نا وہ دو مختلف طرح کے ریئیکشن دیتے ہیں. اس میں پہلا ریئیکشن جو ہے وہ یہ کہ ہم یہ جو جتنے بھی چینجز ہیں ہمارے آ رہے ہیں، ڈیجیٹل چینجز ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان تبدیلیوں کو ہم اپناتے ہیں پوری انرجی کے ساتھ. اس ڈیجیٹل دنیا سے ہم بہت پرجوش ہوتے ہیں اور اس میں جو یہ ڈیجیٹل مواقع ہمیں مل رہے ہیں یہ ہماری اس جوش میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. پھر ہم مختلف چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تجربات سے گزر کے مختلف طرح کی جابس کرتے ہیں، ہم مختلف تعلق بناتے ہیں اپنے اور بہت بہت سارا ایڈونچر کرتے ہیں. آم، اور اس سٹیج پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ایک چیز کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے، ایک تو یہ ہمیں ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا، محدود رہنا، یہ ہماری آزادی ختم کر دے گی. اور کسی بڑے سے کسی اتھارٹی سے مشورہ لینا یہ ہمیں ویسے ہی اس اسٹیج پہ اولڈ فیشن لگتا ہے. تو جو مین اس سوچ کے ساتھ، اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ جو مین موٹیویٹر ہوتا ہے وہ آزادی آپ کی اور وشیز اور آزاد جہاں جانا، جہاں دل کرنا وہاں چلے جانا. تو یہ آزادی اور یہ وشیز یہ مین موٹیویشن بن جاتا ہے. سو یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری جانب وہ لوگ ہوتے ہیں جو جو اس چینج کو جو ہے نا ایز اے کیوس وہ لیتے ہیں، جیسے ایک بڑی بہت زیادہ کیوس ہے اور وہ اس کیوس سے ڈر بھی جاتے ہیں. اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ جلدی سے اپنا کیریئر بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں جو زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے. اچھا، پھر اس میں بعض دفعہ ان کا یہ چیز انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض دفعہ بغیر ان کا انٹرسٹ بھی نہیں شامل ہوتا. لیکن اس گروپ کے لیے، اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے لیے جو مین ان کا موٹیویشن ہے، موٹیویٹر ہے، وہ ان کی اسٹیبلٹی ہے کہ ان کو چاہیے اسٹیبل جاب، ایک چاہیے اسٹیبل کیریئر چاہیے. تو یہ دو طرح کے لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا، دو طرح کی سوچ کو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن دونوں جو ہیں وہ اپنے لیٹ 20s میں، 30s کے قریب یا 30s میں جا کے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. ان کو جو مشکلات آتی ہیں اس میں سے پہلے اگر گروپ کی بات کریں، پہلے مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ وہ چونکہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں اور ادھر ادھر جمپ اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈونچر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایک سالڈ اسکل نہیں سیکھ پاتے، ایک کسی خاص ایریا میں اپنی اسکل کو ڈیولپ نہیں کر پاتے. اور ایک ایسی ہیبٹ اور ایسا ایک بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں پھر ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہی اسکل کو سیکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. زیادہ وقت چاہ کے بھی ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اوبویسلی بہت زیادہ چیزوں میں ڈسٹریکٹ کر لیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ادھر یہ بھی ایڈوینچر، وہ بھی ایڈوینچر، سو بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اور مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے کوئی سی چیز کے اوپر فوکس کرنا اور نئی اسکل سیکھنا۔ پھر جب ہم یہ نہیں کر پاتے، اس کا مطلب ہے ہماری جو اپرچونیٹیز ہے، کیریئر پاسبلٹیز ہے، وہ شرنک ہوتی جاتی ہے، بہت زیادہ نیرو ہوتی جاتی ہے، اور ہم خود ہی ہم خود کو ایک ٹریپ میں پھنساتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس اسٹیج پہ ہم آلدو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسا ریلیشن ڈیولپ کریں جو دیر پا ہو، جو لاسٹنگ ہو، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر وہ حوصلہ، وہ برداشت، وہ کمپرومائز کرنے کا وہ جو ٹالرنس ہے، وہی پیدا نہیں کیا ہوتا ہم نے۔ اور پھر آلدو کہ اسٹیج پہ اکثر ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو، لیکن ہماری وہ جو آزادی، ہماری وہ جو سوچ ہم رکھتے تھے، اور جو یہ ساری چیزیں جو ہمیں بڑی ایکسائٹ کرتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں۔ جبکہ دوسرا کیس جو جس میں ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جب ہم کمٹ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، ہمیں وہ ہماری لیٹ 30s میں جا کر ہمیں وہ ایک بڑا میننگ لیس سا لگنے لگتا ہے، اور اس میں ہمیں بے مقصد سی زندگی لگنے لگتی ہے۔ ہمیں وہ کیریئر جو ہم نے پریکٹیکل بیسس کے اوپر سٹارٹ کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو بہت کم انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اپنا وہ کریئر پاتھ ہوتا ہے، وہ محض ایک نوکری، ایک جاب بھی رہ جاتی ہے ہمارے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں، اس لیے ہمیں وہ بے مقصد سی نظر آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ماڈرن ورلڈ آتی ہے، اور ماڈرن ورلڈ کی اپرچونٹی آتی ہیں سامنے، جب تک کہ ہم اپنی مڈ لائف میں پہنچے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں اپنا کوئی ایک نیا کریئر ہمارا ہونا چاہیے۔ تو دونوں کیسز کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی فرسٹریشن کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرسٹریشن ہماری بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جس چیز کو ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ پہ، وہ بعد میں جا کے اس کو پھر ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان تمام چیزوں میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سورس، یہ ساری فرسٹریشن کا، اس ڈسکمفرٹ کا، اور ان تمام چیزوں کا سورس ہے جو وہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف آپ کا پرپز اور آپ کی رائٹ ڈائریکشن، آپ کا ایم آف لائف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب پرپز اور ڈائریکشن مسنگ ہوتے ہیں تو پھر یہ سارے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو پرابلم، یہ جو فرسٹریشن، یہ جو پین ہے، یہ مختلف انداز سے آتی ہے۔ اس میں ہم بہت زیادہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا کام میں دل نہیں لگتا، ہم انگیج نہیں رہتے، اور پھر ہم جو ہے وہ ہم اپنا اس بورڈم کو دور کرنے کے لیے مختلف ڈائیورژنس تلاش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ لیٹسٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، لیٹسٹ جو مختلف طرح کے آج کل ٹرینڈ وغیرہ چل رہے ہیں، وہ لیٹسٹ ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ جو ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی جگہ، ایگزوٹک ٹائپ کی جگہ پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، نئے سے نیا گرو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں فلیشی ڈالرز دکھا رہا ہو، یا اپنے آپ کو پھر کسی کاز کی طرف لگا لیتے ہیں، کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم کرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ کا ٹرینڈ بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر یہ دوسرے ٹرینڈز بھی آ جاتے ہیں، یہ جو آن لائن جابس کی طرف اور ڈیجیٹل اپرچونٹی ہیں، اس ٹرینڈ کی طرف دوبارہ سے وہ پھر سرکل وہ جو گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہم اپنی ایج میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی سے مسنگ کیا ہے، اور وہ ہے پرپس اینڈ ڈائریکشن۔ سو ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے کہ ہمارا پرپس جو ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اس کو، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، ہماری لائف کے ایم ہونے چاہیے، اور ہماری جو زندگی ہے نا، یہ الائنڈ ہونی چاہیے تمام چیزوں کے ساتھ۔
ادروائز اس طرح کے ایشوز پھر جو ہے وہ آبویسلی فیس کرنے پڑتے ہیں۔